کیا آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں صرف ایک حرف کو غلط پڑھنے سے تجوید کا حسن ختم ہو سکتا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ ادغام اور اقلاب وہ قواعد ہیں جنہیں صحیح نہ پڑھا جائے تو تلاوت کی خوبصورتی متاثر ہو جاتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی آسان انداز میں ہم سیکھیں گے ادغام کیا ہوتا ہے، اقلاب کیا ہے، انہیں قرآن میں کیسے پہچانیں اور صحیح طریقے سے کیسے پڑھیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ادغام کی تعریف سنیے۔ ادغام کا مطلب ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دینا۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد کچھ خاص حروف آئیں تو نون کی آواز اگلے حرف میں مل جاتی ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام بغنہ، ادغام بلا غنہ۔ چلیں ہم کچھ اور تعریفیں شامل کرتے ہیں تاکہ آپ کو بالکل آسانی سے سمجھ آ جائے۔ ادغام میں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی چار حروف میں غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ چلیے ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں پہلی آپ کو جو مثال نظر آ رہی ہے، نون ساکن ہے، جزم لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد دیکھیں آگے یا ہے اور یہاں پر اب ادغام ہوگا۔ نون کی آواز یا کے ساتھ، نون کی آواز ہم نے ناک سے نکالی ہے اور ہم نے اس کو پڑھنا ہے من یقولو، من یقولو۔ اس کے آگے دیکھیں ایک اور ہمارے پاس لفظ ہے، نون کے بعد واو ہے اور نون پر جزم ہے، تو ہم واو کی آواز نکالیں گے اور نون کو ہم غنہ میں لے کے جائیں گے، میوں ورق الجنتی، میوں ورق الجنتی۔ اس کے آگے دیکھیں می یومن، می یومن، تو دیکھیں یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ اور اگر ہمارے پاس اسی طرح سے را اور لام آ جائے تو ہم پھر دیکھیں کیا کریں گے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس دیکھیں یہ ایک ہمارے پاس لفظ ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں می ربی کا۔ دیکھیں یہاں پر غنہ نہیں ہوگا بلکہ نون کی آواز را میں ضم ہو جائے گی، می ربی کا، می ربی کا۔ آگے دیکھیں می ربیہم، می ربیہم۔ آگے دیکھیں نون کے بعد لام آ رہا ہے، ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے بلکہ ہم نون اور لام کو آپس میں ان کی آواز اکٹھی کر لیں گے، من لدنہ، من لدنہ۔ تو دیکھیں یہاں پر ادغام ہوا۔ ادغام پھر سن لیں، ادغام میں حروف یرملون یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف ہیں۔ را اور لام کے اوپر غنہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی آواز حذف ہو جائے گی، اور اگلے یا را ہوگا تو را کے ساتھ آواز اس کی مل جائے گی، لام ہوگا تو لام کے ساتھ آواز مل جائے گی۔ باقی جتنے بھی حروف ہیں ان کے ساتھ ہم غنہ کریں گے۔ اس کے ساتھ دیکھیں اگلا ہمارے پاس لفظ ہے، نون کے بعد پھر لام آیا ہوا ہے تو اس کو یکن لہو نہیں پڑھنا کیونکہ ہم نے غنہ نہیں کرنا، لام کے بعد غنہ نہیں ہوگا، را پر بھی غنہ نہیں ہوگا، تو دیکھیں اس کو ہم پڑھیں گے یکن لہو، یکن لہو۔ تو سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ تو اب ہم سیکھیں گے اقلاب کیا ہوتا ہے۔ اقلاب کا مطلب ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں بدل دینا جب نون ساکن یا تنوین کے بعد صرف ایک حرف آئے۔ اس کی ہم کچھ اور آپ کو تعریفیں سناتے ہیں تاکہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے بالکل۔ اقلاب میں نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہو، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں۔ چلیے ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی اس کی مثالیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نیچے ریڈ کلر میں۔ دیکھیں نون کے اوپر میم ہے تو نون کی آواز ہم میم میں تبدیل کر دیں گے اور ہم مین نہیں پڑھیں گے بلکہ میم پڑھیں گے، میم بعدی۔ اس کا جوڑ ہم کرتے ہیں، دیکھیں جوڑ کیسے ہوگا، میم نون زیر من با عین
زبر با میم با دال زیر دی میم بعدی. دیکھیں جی آپ کو کلیئر ہوا میم بعدی. اس کے آگے دیکھیں نون کے اوپر پھر میم آیا ہوا ہے تو ہم نون کی آواز میم میں بدل دیں گے اور کیونکہ میم آیا ہوا تو ہم میم کی آواز نکالیں گے. میم باقلی ہے میم باقلی ہے. تو اس کا میں آپ کو جوڑ سکھاتا ہوں دیکھیں. میم نون زیر من با قاف زبر بقو میم بقو لام زیر لی میم بقلی ہا الف زبر ہا میم بقلیہا. تو اقلاب اور ادغام میں جو عام غلطیاں ہوتی ہیں وہ یہ ہیں: نون کو واضح پڑھ دیتے ہیں، غنہ صحیح ادا نہیں کرتے. یاد رکھیں ادغام میں حرف کو ملا کر پڑھنا ہے اور اقلاب میں نون کو میم کی آواز میں بدلنا ہے، غنہ کی خوبصورتی سے ادا کرنا ہے. تو اگر آپ اس کو مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں میسج کیجئے. آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور آپ لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کیجئے تاکہ قرآن و تجوید کی مزید خوبصورت ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.